آپ کو ایز اے ٹریٹ کیا جاتا ہے امپلائی، لیکن آپ کے پاس کوئی بینیفٹس نہیں ہے امپلائی والی. کون سے ایسے مین لاز ہیں جن کے بارے میں ہر ٹیک امپلائی کو پتہ ہونا چاہیے؟ کانٹریکٹ کا ایک لا ہے ہمارا، کانٹریکٹ ایکٹ، وہ پتہ ہونا چاہیے. لیبر کوڈ ابھی آیا ہے 2026 میں. اس کون سی چیزیں جب آپ کسی بھی کمپنی کو جوائن کر رہے ہو ان سے مانگنی چاہیے کہ ہمیں یہ آپ کلیئرلی ڈیفائن کریں؟ منیمم ویج کا ایک سیپریٹ لا ہے ہمارے پاس. کچھ کمپنیز اگر آپ کی ڈیلیبریٹلی سیلری لیٹ کر رہی ہیں ہر منتھ، تو اب آپ لیبر کورٹ میں جانا چاہتے ہو، تو اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ کانٹریکٹ کو سمجھے کیسے، سمپلیفائی کیسے کریں ایز اے امپلائی؟ ایز پر لا کانٹریکٹ جو ہے اس کی 3 انگریڈینٹ ہیں مین. کیا ایڈوائز آپ دینا چاہتے ہیں سارے امپلائیز کو جو یہ دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو اوپن مائک بیٹھک 2022. اس کے بعد سے ہمیں ایک ٹرینڈ دیکھنے کو ملا. میٹا، امیزون، گوگل، ایوری ون واز لیئنگ آف اٹس امپلائیز. اور یہ چیز پاکستان تو آنی ہی تھی، تو پاکستان میں بھی ہمیں لے آفس کا ٹرینڈ دیکھنے کو ملا. ون ڈے یو آر ورکنگ، ادر ڈے یو ریسیو اے میل سیئنگ یور سروسز آر نو لانگر ریکوائرڈ. اب اس سینیریو میں انٹرسٹنگ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا وہ لوگ جو اس لے آف سے امپیکٹ ہوئے انہیں پتہ تھا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں؟ ان کو لا کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ موسٹلی لوگوں کو ایسا بالکل پتہ نہیں تھا. ایون وہ لوگ جو کہ ٹیک میں بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں ان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا. تو آج اسی چیز کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے ود اے لیگل پروفیشنل جو کہ بہت دیر سے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ایڈوکیٹ حیدر محمود. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آئی ایم گڈ. تھینک یو سو مچ حیدر کہ آپ نے وقت نکالا. ویلکم ٹو اوپن مائک بیٹھک. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. سو آج ہم بات کریں گے امپلائیز کے لیگل رائٹس کے بارے میں. اسپیسیفکلی اس میں ہم اس کیٹیگری کو کریں گے کور جس میں ہم ٹیک امپلائیز کی بات کرتے ہیں. تو فرسٹ آف آل ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایز یو نو کہ بہت سے لوگ اس وقت ٹیک سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، لیکن یوزلی انہیں اپنے رائٹس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. تو کون سے ایسے مین لاز ہیں جن کے بارے میں ہر ٹیک امپلائی کو پتہ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اس میں بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ بہت سارے اب ینگ لوگ جو ہیں وہ اس مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور ان کو کچھ چیزیں اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے. اور اس میں جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ان کے کانٹریکٹ سے ڈرائیو ہوتا ہے. تو کانٹریکٹ کا ایک لا ہے ہمارا، کانٹریکٹ ایکٹ، وہ پتہ ہونا چاہیے. لیبر کوڈ ابھی آیا ہے 2026 میں، اس کا پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ہمارا ایک انڈسٹریل ریلیشن کا ایک ایکٹ ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے. EOBI ہے، فنڈز وغیرہ ہیں، گریجوٹی ہے. ان بیسک لاس کے بارے میں ڈیٹیلس میں اگر نہ بھی جا سکیں تو بیسک لیول پہ ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ اپنا کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہو کہ وہ کیا چیز سائن کر رہے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. بہت سی ٹیکنیکل ٹرمز آپ نے بول دی جن کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے. سو از دیر اے اسپیسیفک کیٹیگری فار ٹیک ورکرس یا پھر وہ جنرل لیبر لا کے اندر ہی کور ہوتے ہیں؟ سو بیسیکلی کوئی ایسا لا نہیں ہے جو بالکل ٹیک کو آپریٹ کر رہا ہو یا ٹیک امپلائمنٹ کو آپریٹ کر رہا ہو. اوکے. یہاں پہ اب پنجاب گورنمنٹ نے ایک لا پاس کیا ہے جس کو ہم پنجاب لیبر کوڈ 2026 کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر امپلائمنٹ کیٹیگری کے اندر یا امپلائی کیٹیگری کے اندر وہ سب ڈومینس فال کرتی ہیں جس میں IT بھی آ رہی ہے یا ٹیک سے ریلیٹڈ لوگ بھی آ رہے ہیں. تو یہ جرنل لا میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اوکے، سو وی کین سے کہ کارپوریٹ امپلائیز جو ہیں سب کا ایک لا موجود ہے. بالکل کہہ سکتے ہیں. جی. اچھا، ایسا کچھ ہوتا ہے کہ لائک اگر ہم دیکھیں کہ فیڈرل لیول پہ کچھ اور لاز ہیں اور ریجنل لیول پہ، پروونشل لیول پہ کچھ اور لاز ہیں؟ بالکل ایسا ہے. آفٹر 18 امینڈمنٹس تو یہ امپلائمنٹ کیٹیگری یا لیبر کی جو کیٹیگری ہے یا لیبر لاز کی یا امپلائمنٹ لاز کی جو کیٹیگری ہے وہ سبجیکٹ ہے پروونشل گورنمنٹ کا. تو اس کے لیے پروونس اپنے لاز خود بنا سکتا ہے. ویئر ایز فیڈرل لا جو ہے اس میں ہمارے پاس کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے EOBI فنڈ ہے، یعنی کہ وہ ہے امپلائی اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن. تو اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ رجسٹریشن مینڈیٹری ہے، سبجیکٹ ٹو کہ آپ بے شک پروونشل ہو یا فیڈرل ہو، آپ کی آرگنائزیشن کو ان کے ساتھ رجسٹریشن مینڈیٹری ہے. اچھا، ابھی آپ نے EOBI کا ذکر کیا، کائنڈلی اس ٹرم کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں، کیا ہوتا ہے یہ EOBI ہے کہ کسی بھی امپلائی کے لیے جب وہ اولڈ ایج میں جائے گا تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے سم ہاؤ پینشنری بینیفٹ کہہ سکتے ہیں ان کو، اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے ایک لا موجود ہے، ایک آرگنائزیشن موجود ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور ہر ایک آرگنائزیشن جس میں 10 یا 10 سے زیادہ امپلائیز ہیں
اس کو مینڈیٹری ہے اس کے ساتھ رجسٹریشن کرانا. اور اس کا بریک ڈاؤن اس طرح سے ہے, اس کا بینیفٹ کیا ہے ایک امپلائی کو, کہ امپلائر کو ایک پرسنٹیج اسپیسیفکلی 5% آف دا اماؤنٹ آف دیٹ سیلری جو کہ اس کا امپلائی ڈرائیو کر رہا ہے وہ اس کو پیچن کرنی پڑے گی, اور 1% جو سیلری ہے وہ امپلائی کو پیچن کرنا پڑے گی پر منتھ. اور یہ پیریڈ آف 15 ایئرس تک کیری فارورڈ کیا جا سکتا ہے, اور اس کے بعد وہ پھر انٹائٹل ہوتا ہے کہ وہ بینیفٹ وہ فنڈ سے لے سکے. اوکے, دیٹس انٹرسٹنگ. تو اچھا, یوزلی جب ہم پینشن کا ورڈ سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ صرف اور صرف گورنمنٹ امپلائیز کو مل رہی ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. مطلب اگر آپ UBI فنڈ میں جاتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو آفٹر سوئچنگ دی جاب, اور آپ اگر چھوڑ دیتے ہو جاب اور آپ کا ٹائم ڈیوریشن ہے, ایک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے اس کا, اگر آپ نے وہ میٹ کر لی ہے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے. اسی لیے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ لا بنایا گیا تھا کہ آفٹر جاب جو ہے آپ کو کیا بینیفٹ مل سکتے ہیں ریگولیٹڈ وے میں. اگر آپ کمپنی چینج کر رہے ہو, ایک کمپنی کے ساتھ آپ رجسٹر تھے, اس کے بعد آپ کمپنی چینج کر رہے ہو, تو اس سینیریو میں اس چیز کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا؟ اچھا, اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اگلی کمپنی آپ کو انرول کرتی ہے ایز دیر امپلائی, اور اس کیٹیگری میں آپ لوگوں کی رجسٹریشن UBI سے اس کمپنی کے نیم کے ساتھ ہو رہی ہے یا نہیں ہے. اگر تو وہ کمپنی کی اپنی رجسٹریشن نہیں ہے دین اٹ از ڈیفیکلٹ. اگر اس کی اپنی رجسٹریشن ہے تو وہ کیری فارورڈ کیا جا سکتا ہے. اوکے, سو آئی تھنک کہ آپ کو کمپنی جوائن کرنے سے پہلے اپنے امپلائر سے یہ کویشچن بھی کر لینا چاہیے. بالکل, آر یو رجسٹر اور ناٹ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک نا ابھی جیسے ہم لوگ ڈیفرینٹ کمپنیز کو دیکھتے ہیں, آپ نے بہت سے کیسز دیکھے ہوں گے ٹیکس سے ریلیٹڈ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ایسا بلائنڈ اسپاٹ ہے جو کہ ٹیک ورکرس کو فیس کرتے ہیں, جو اس کے بارے میں کمپنیز کو بھی نہیں پتہ ہوتا اور امپلائیز کو بھی آئیڈیا نہیں ہوتا؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا اس میں وہ کلاسیفیکیشن آف امپلائمنٹ کی ہے. کہ آپ کو ایز اے ٹریٹ کیا جاتا ہے امپلائی, لیکن آپ کے پاس کوئی بینیفٹس نہیں ہے امپلائی والی. آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فری لانسنگ کیٹیگری میں آ جائیں, آپ کانٹریکٹ کیٹیگری میں آ جائیں, آپ ایز کنسلٹنٹ آ جائیں. جب ان 3 کیٹیگریز میں آئیں گے تو آپ کو وہ سارے رائٹس یا وہ بینیفٹس جو ایز امپلائی کو ملتے ہیں وہ نہیں ملیں گے. تو یہ ایک سپورٹ ہے جس کا موسٹلی جو ٹیک کمپنیز ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا, اور امپلائیز کو تو بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک سپورٹ نظر آتا ہے مجھے کہ اس کو اگر پہلے کیٹر کیا جائے یا اس کے اوپر اویئرنیس ہو تو وہ ایک اچھا امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے امپلائیز کے لیے. رائٹ. ابھی آپ نے ذکر کیا کانٹریکٹ کا, تو ہم نا تھوڑا سا کانٹریکٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کسی بھی کمپنی کو جوائن کرنے سے پہلے آپ کو ایک کانٹریکٹ دے دیا جاتا ہے, لیکن اس میں ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو ہم کانٹریکٹ کو سمجھے کیسے, سمپلیفائی کیسے کریں ایز اے امپلائی؟ سو ایز پر لا کانٹریکٹ جو ہے اس کے 3 انگریڈینٹ ہیں مین: آفر اینڈ ایکسیپٹنس اینڈ ویلڈ کنسیڈریشن. آفر آپ کو کی ایک کمپنی نے, آپ نے اس آفر کو ایکسیپٹ کیا. ایکسیپٹ کرنے کے اوپر آپ نے ایک اماؤنٹ ڈیسائیڈ کی کہ اس اماؤنٹ کے اوپر ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس کانٹریکٹ کو, اس ریلیشن شپ کو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کانٹریکٹ کریٹ ہو جاتا ہے, اس سے آپ کا ایک رائٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اب اس رائٹ کو کیری فارورڈ کرنے کے لیے مختلف آگے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آ جاتی ہیں, جس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اینول لیوز کتنی ہوں گی, آپ کی سک لیوز کتنی ہوں گی, آپ کے بونسز کتنے ہوں گے. اگر کانٹریکٹ سائلنٹس ہے بونس کے اوپر, دین پھر آگے آ جاتا ہے نوٹس پیریڈ کتنا ہوگا اگر آپ نے جانا ہے, یا آپ کی گروتھ کا اسٹرکچر کیا ہوگا اس کانٹریکٹ میں مینشن ہوتا ہے. یہ تو جنیرک چیزیں آ جاتی ہیں. جو ٹرکی چیزیں اس میں ہیں وہ اس میں 1-2 چیزیں اس طرح کی آ جاتی ہیں, جیسے کہ آپ نے نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ سائن کرنا ہے ساتھ, جو کہ کانٹریکٹ کا پارٹ ہوگا, یا نان کمپیٹ کلوز آپ نے دیکھنا ہے. نان کمپیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میرے پاس کام کر رہے ہو اور مجھ سے چھوڑ کے آپ نے کسی اور کے پاس جانا ہے تو ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ میرے کمپیٹیٹر کے پاس جا کے کام نہیں کر سکتے. تو اس کا یہ ایک ایسا پورشن آف دا کانٹریکٹ ہے جو کہ امپلائی کو بالکل سمجھ نہیں آتا, لیکن وہ سائن کر دیتا ہے. اور نان ڈسکلوجر کے ساتھ بھی ایسا ہے کہ وہ آپ کو ان ریزنیبل باؤنڈ کر رہے ہیں ایک چیز کے لیے جو کہ وہ نہیں کر سکتے. ہاں, وہ ایک چیز کے لیے باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں اور اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ کلائنٹ ان کو پے کتنا کر رہا ہے, اس کا اسکوپ آف ورک کتنا ہے, اور اس میں کوئی ڈیٹا پروٹیکشن کی کوئی چیزیں انوالوڈ ہیں. لیکن آپ اس کو بریچ کرتے ہو, آپ چھوڑ کے جاتے ہو, اور اس کے بعد آپ وہی ڈیٹا کسی
کمپیٹیٹر کمپنی کو بیچ دیتے ہو یا آپ ان کو بتاتے ہو کہ یہ اس اماؤنٹ پہ کیری فارورڈ کر رہے ہیں تو آپ اگر اسے لو کوٹ کریں گے تو یہ کلائنٹ ہمارے پاس آ جائے گا. تو اس ٹرم پہ نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ کی ایگزیکیوشن پاسبل ہے. ویئر ایز یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے سیکرٹس شیئر نہ کریں. سیکرٹ کیسے ہیں؟ آپ تو ایک جاب ڈسکرپشن کے اوپر کام کر رہے ہو, وہ آپ کسی بھی کمپنی میں جاؤ گے تو کام کی نوعیت وہ ہوگی, پروجیکٹ چینج ہو سکتا ہے, تو وہ اس پہ آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتے. اوکے پرفیکٹ. آپ نے بہت اچھے سے کلیریفائی کیا ان چیزوں کو. اچھا ایک چیز جو سی ہے وہ ہر کسی کا کویشچن کامن رہتا ہے کہ سیلری جو ہے, از دیر اینی ڈیٹ جو لیگلی ڈیفائن ہو کہ اس ڈیٹ تک آپ کو آپ کی سیلری ٹرانسفر ہو جانی چاہیے؟ ناٹ ایگزیکٹلی ڈیٹ کہ اس مہینے میں اس ڈیٹ کو آنا چاہیے, لیکن انہوں نے ایک براڈر ٹرمینالوجی میں اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے لاء کے اندر کہ آپ کی جو ٹرم ہے 30 days کی, اگر آپ نے آج اسٹارٹ کیا 30 days کمپلیٹ ہوتے ہیں تو اس کے ود ان 7 days آپ نے کلیئر کرنی ہے. تو وہ آپ کی ڈیٹ تو نہیں بتا سکتے. اگر ایک بندے نے 20 کو جوائن کیا ہے تو اس کے اکارڈنگلی 30 days کمپلیٹ ہوں گے, آفٹر ورڈ 7 days کے اندر اندر کمپلیٹ کرنا ہوگا. اور کچھ کمپنیز ایسی ہیں جس میں مور دین 1000 امپلائیز ہیں, اس کے لیے 10 days کا مارجن ہے. ادروائز آپ لیبر کوڈ میں جا سکتے ہو کہ یہ ڈیلے آ رہا ہے, اور اس کے لیے اور بھی فارمز موجود ہیں. اچھا اب نا ہم ایک چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو ایشوز ہیں کمپنی سے, لائک کچھ کمپنیز اگر آپ کی ڈیلیبریٹلی سیلری لیٹ کر رہی ہیں ہر منتھ, آپ کی ہر منتھ ہی سیلری لیٹ آ رہی ہے, تو اب آپ لیبر کورٹ میں جانا چاہتے ہو, تو اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ پروسیجر سمپل ہوگا. آپ نے ایک اپلیکیشن فائل کرنی ہوگی, ایک پٹیشن فائل کرنی ہوگی. اس کے اکارڈنگلی آپ نے ایک درخواست جو ہے وہ کورٹ میں سبمٹ کرنی ہے, اور کورٹ اس پہ سمن کر سکتا ہے. ویئر ایز یہ سبجیکٹ ٹو اگر ٹوٹلی دیکھا جائے تو لیبر کوڈ کا سبجیکٹ ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ایک اور فورم ہے, ڈپارٹمنٹل فورم ہے, اس کے اوپر بھی جا کے آپ کر سکتے ہیں. جیسے ابھی جو نیا لیبر لاء آیا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی آرگنائزیشن یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے ادارے کے اندر ایک بورڈ بنا سکتا ہے, اور اگر ایسا کوئی ایشو آتا ہے تو آپ اس میں پہلے اپلیکیشن دے سکتے ہو. اگر وہ اپلیکیشن سے آپ سیٹسفائی نہیں ہو اس کے ڈیسیژن سے, دین آپ لیبر کورٹ جا سکتے ہو. اوکے آپ نے ابھی ایک نیو لاء کی بات کی کہ ابھی 2026 میں نیو لاء آیا, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ اس لاء کے اندر کون کون سے چینجز آئے ہیں, کون کون سی امپرومنٹس آئی ہیں. تو لیبر کوڈ جو آیا ہے ابھی 2026 میں, اس کا میجر جو امپیکٹ ہے وہ ان مینیجیریل پوسٹ یا وائٹ کالر جو لوگ کام کر رہے تھے اس کو بھی اس نے کیٹر کیا. پہلے اس طرح سے نہیں تھا. پہلے ان کو جنرل ایک کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر جو ان کا ایگریمنٹ ہے اس کی ایگزیکیوشن کے لیے ایک اسپیسیفک جگہ پہ جانا پڑتا تھا. ویئرز اب اس سب کو انہوں نے کور کر دیا ہے لیبر کے اندر ہی, کہ آپ کو بھی ٹریٹ کیا جائے گا, آپ کے بھی رائٹس ہوں گے جو کہ لے ڈاؤن کر دیں ایک لاء میں. پہلے وہ نہیں تھا. فار ایگزامپل آپ ایک کمپنی کے پاس جاتی ہیں اور آپ کمپنی میں ایک کانٹریکٹ سائن کر رہی ہیں مینیجریل پوسٹ پہ, تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کمپنی کے HR مینول اور ان ڈیٹیلس کے اندر آپ کے سارے پرکس اور ہر چیز لکھی ہوتی تھی. اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ آتا تھا تو پھر آپ کو لیبر کورٹ نہیں, آپ سول کورٹ میں جاتے تھے ان کے خلاف ایگزیکیوشن کا یا آپ پرفارمنس کا, کہ کانٹریکٹ کی پرفارمنس پوری نہیں کی انہوں نے, اس کے اوپر آپ ان کو سو کر سکتے تھے. ویئرز اب کیا ہے, اب آپ کے لیبر لاء نے ہی بتا دیا کہ آپ کے پاس کیا کیا رائٹس ہیں, کس کس طرح سے اس کو کیٹر کیا جا سکتا ہے, اور اگر آپ ایگریڈ ہیں تو کیا فارمز آپ کے پاس موجود ہیں. اوکے دیٹس اے کوائٹ نائس امپروومنٹ. اچھا اب نا اگر ہم جیسے لیبر لاء کے بارے میں سنتے ہیں نا تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ فیکٹری ورکرز کے لیے ہے. اب دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو ٹیک کے امپلائیز ہیں ان کی تھوڑی سی, اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریموٹ جابس بھی چل رہی ہوتی ہیں اور ان کی لیٹ سٹنگس بھی ہوتی ہیں, تو اس طرح کی چیزیں جو تھوڑی سی ڈیفرنٹ آ جاتی ہیں نا کامن امپلائمنٹ سے, تو اس کو کیسے ٹیکل کرتا ہے یہ لاء؟ تو اس میں انہوں نے ایک امپلائمنٹ کی ڈیفینیشن کے اندر یا امپلائی کی ڈیفینیشن کے اندر ان سب چیزوں کو کیٹر کر لیا ہے کہ کون کون اس میں انکلوڈ ہوتا ہے. تو اس میں ایک ٹیک امپلائی بھی انکلوڈ ہوتا ہے. اور کیونکہ جو آپ بات کر رہی کہ آڈ آورس کی, تو اس میں ایک بریک ڈاؤن ہے کہ ایک جرنل اگر ہم ڈسکس کریں تو ایک لاء میں ایک پیٹرن ہے کہ آپ نے 8 گھنٹے کی شفٹ کرنی ہے, 1 گھنٹہ ایڈ کر کے آپ کا بریک ٹائم ریسیس ٹائم جو ہے اس میں ایڈ ہو جائے گا, تو 9 آورز جو ہے وہ کمیولیٹیو ہو جائیں گے. آفٹر ورڈز وہ سارا آپ کا جو ہے اس کو ایکسٹرا ٹائم میں آ سکتا ہے آپ کو, کہ آپ ایکسٹرا ٹائم لگا رہے ہیں, تو اس میں کور کیا جا سکتا ہے. بٹ اٹ از سبجیکٹ ٹو یور کانٹریکٹ ایز ویل, کہ کانٹریکٹ میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے آپ کے. اچھا اگر کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 10 گھنٹے کام کرنا ہے تو کیا کمپنی کام کروا سکتی ہے؟ نہیں کروا سکتی, وہ انلیگل ہے, وہ کلوز انلیگل ہے اس ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اکارڈنگلی جو کہ لے ڈاؤن کر دی ہیں لاء نے. اوکے
اور لاء کے اکارڈنگلی آپ کتنا اوور ٹائم کر سکتے ہو؟ اوور ٹائم کی کیا ساری رولز اینڈ اچھا، ریگولیشن؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، سب سے مزے کی چیز جو ہے، اس میں آپ کا اسٹرکچر ہے، پے اسٹرکچر ہے، کہ جتنے آورز آپ کے ایکسٹرا لگ رہے ہیں اس کی کیلکولیشن جو ہے آپ کی جو بیسک سیلری کا جو آور ہے اس سے ٹوائس ہوتی ہے، اوہ کہ نائس. ڈبل آپ کو ملے گا. اوکے. تو فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ 100,000 لے رہی ہیں ایک آور کا، تو آپ کے جو ایکسٹرا آورز لگ رہے ہیں تو اس میں 200,000 کے اکارڈنگلی کیلکولیشن ہوگی. تو یہ ایک اس کا امپورٹنٹ پارٹ ہے جو لاء میں لکھا ہوا ہے. تو اس میں کوئی یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے جو ایکسٹرا کام ہے اس کی لمٹ کوئی بار نہیں ہے، کہ اگر آپ لوگوں کے ٹیک سیکٹر کے اندر پروجیکٹ کے بیس کے اوپر کام ہے وہ 12 آورس بھی جا سکتے ہیں، 13 آورس بھی جا سکتی ہے، لیکن اس کا پے کرنا ایک کمپنی کے اوپر آپ کہہ لیں اوبلیگیشن ہے ٹورڈز امپلائی. اوکے. اور ڈبل پے کرنا. جی ڈبل ان آورس کی. ٹھیک ہے. اچھا لاء کے اندر کتنے آپ کے ڈیز آپ کام کر سکتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ کمپنیز ہیں جو 5 days پر ویک کام کرتے ہیں، لیکن کچھ 6 days پر ویک بھی کام کر رہی ہوتی ہیں. سو ایز پر دا لاء 48 آورز آف دا ویک ہے. اوکے. تو اس کو آپ ڈرائیو کر لیتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی ہوتا ہے، انلیس اور انٹل کوئی گورنمنٹ کوئی نوٹیفیکیشن نکال دے تو پھر اس کو پیرامیٹرز چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. کیا منیمم ویج جو ہے وہ بھی آپ کی امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس لاء کے اکارڈنگ؟ بالکل. منیمم ویج کا ایک سپریٹ لاء ہے ہمارے پاس. اوکے. اس کے مطابق جو ہے وہ منیمم ویج سے نیچے کوئی بھی اگر آپ کو ٹریٹ کر رہا ہے تو آپ ایک لیبر انسپیکٹر ہوتا ہے، اس کو آپ جو ہے اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں اور وہ آ کے کیٹر کر سکتا ہے اس چیز کو، اس پہ کمپنی کو فائن ہو سکتا ہے. اوکے. تو یہ الاؤ نہیں ہے لاء میں. ٹھیک ہے. اور اس کی اماؤنٹ کیا ہوتی ہے ٹیک سیکٹر کے لیے یا پھر کارپوریٹ سیکٹر کے لیے؟ منیمم ایک سیٹ کر دی ہے جو کہ ابھی چل رہی ہے، ویری کرتی ہے پروونس ٹو پروونس، کسی میں 40,000 ہے، کسی میں 38,000 ہے. یہ منیمم ویج ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں، آپ نے پروونس وائز بات کی، یہ پروونس وائز یہ چیز آپ کی ویری کر رہی ہوتی ہے. اب ہم ایک سینیریو کو ڈسکس کرتے ہیں. لیٹ سے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریموٹ ورک، کووڈ کے بعد سے ریموٹ ورک کی سب کامن تھی. بالکل. تو ابھی ایک پرسن ہے، آپ کہہ لیں کہ احمد، ٹھیک ہے، وہ لاہور سے بلانگ کر رہا ہے، بٹ ہی از ورکنگ ود اے کراچی بیس کمپنی. تو اس میں آپ کراچی کے لاس کو دیکھیں گے یا پھر لاہور کے لاس کو جہاں سے وہ بلانگ کر رہا ہے؟ بہت اچھا کویشچن ہے یہ. سب سے پہلے آپ کے کانٹریکٹ میں لکھا ہوگا، کانٹریکٹ میں کلوز لکھا جاتا ہے جس کو جورسڈکشن کلوز کہتے ہیں، کہ کوئی بھی ڈسپیوٹ آئے گا تو اس ڈسپیوٹ میں جو لاز ہیں وہ کون سی جگہ کے امپلیمنٹ ہوں گے اور جورسڈکشن آف دا کورٹ کون سی جگہ کی ہوگی. تو وہ سب سے پہلے آپ نے کانٹریکٹ کو دیکھنا ہے. ادروائز یہ ہے کہ جس جگہ پہ سروسز ڈرائیوڈ ہو رہی ہیں اس کا لا امپلیمنٹ کرے گا. فار ایگزامپل احمد یہاں پہ بیٹھ کے اپنا کام ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، تو یہاں پہ اس کا جو بھی بینیفٹس ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ پنجاب کے لا کے اکارڈنگلی مینیج کی جا سکتی ہیں. اوکے اوکے. لیکن اگر کانٹریکٹ میں اسپیسیفک لکھ دیا گیا تو پرائرٹائز جو ہے وہ کانٹریکٹ کو کیا جائے گا. ٹھیک ہے. لائک بائی ڈیفالٹ جہاں سے آپ بلانگ کر رہے ہو اس کے لاس، بلانگ نہیں، جہاں پہ آپ سروسز رینڈر کر رہے ہو، اوکے یہاں پہ بیٹھ کے آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہو اس ورک کو، وہ امپورٹنٹ ہے. سروسز رینڈر جہاں سے آپ کر رہے ہو. پرفیکٹ. اچھا ایک چیز آپ اس کو کیجیے گا، کلیئر کیجیے گا کہ اگر آپ کے لائک کمپنی نے آپ سے پرومس کیا کہ آپ کو بونس دیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ سارا کچھ ایک وربل کمیونیکیشن کے تھرو ہوا تھا. اب جب بونس کا جس ڈیٹ کو ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جس منتھ آپ کا انکریمنٹ لگے گا، تب جا کے آپ کا انکریمنٹ نہیں لگا، تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ کے پاس لیگلی کیسے آپ کو لا پروٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ کچھ کر سکتے ہو، اسٹینڈ لے سکتے ہو؟ کانٹریکٹ ایکٹ ہے ہمارا، وہ یہ کہتا ہے کہ وربل کانٹریکٹس ہو سکتے ہیں، اوکے، لیکن اس میں اس کی ایگزیکیوشن اور اس کو ثابت کرنا وہ بہت مشکل ہو جائے گا. کہ فار ایگزامپل اگر آپ کا اورل کانٹریکٹ ہے تو آپ کو اس کے لیے وٹنس چاہیے ہوں گے، کوئی ای میل، کوئی میسیج، کوئی ایسی ڈیٹیل چاہیے ہوگی جہاں پہ اس چیز کو اکنالج کیا جا رہا ہو. ادروائز وہ ڈیفیکلٹ ہے. ویئر ایز یہ ہے کہ اگر وہ چیزیں آپ کو الائن ہو جاتی ہیں، وٹنس آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ میرے سامنے 2 لوگ یہ تھے جن کے سامنے یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی اور اس کی اکنالجمنٹ میرے پاس میسیج میں موجود ہے، تو پھر اس کے لیے لا آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ادروائز اگر ریٹن میں ہو تو زیادہ وہ پریفرنس اس کو ملے گی. اوکے اوکے ٹھیک ہے. اچھا ایک نا چیز بتائیے گا کہ یوزلی کمپنیز کا جب آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہو ایز این امپلائی تو آپ کے پاس ڈیفرینٹ کائنڈ آف پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے. اب کچھ کمپنیز کا 3 month ہوتا ہے، کسی کا 6 month بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ کمپنیز اس کو ایکسٹینڈ بھی کرتی رہتی ہیں. تو آپ نے 2 چیزیں کلیئر کرنی ہیں. ایک تو لیگلی ڈیفائنڈ جو پروبیشن پیریڈ ہے وہ کتنا ہے، اور دوسری یہ چیز بتائیے گا کہ اگر کمپنی آپ کا پروبیشن ایکسٹینڈ کرتی جا رہی ہے تو کب تک وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں؟
اچھا، اس میں کوئی اسٹرکٹلی لا اس طرح سے اس کو کلیئرفائی نہیں کرتا کہ یہ ایک سرٹن ٹائم ہونا چاہیے، لیکن وہ یہ ضرور کرتا ہے کہ اگر آپ پروبیشن کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے ریٹن میں ریزنس لکھنی ہوں گی، اور اگر وہ ریزن سیٹسفیکٹری نہیں ہیں تو پھر اس کے خلاف جایا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل کچھ کمپنیز ایسی کرتی ہیں کہ 2 سے 3 ٹرمز کو اس لیے ایڈ کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی امپلائمنٹ جو ان کی رینج ہے، فائنینشیل رینج ہے، اس میں اپنے امپلائی کو کیٹر نہ کرے، کیونکہ جیسے وہ امپلائی اس کیٹیگری میں آ جائے گا وہ انٹائٹل ہو جائے گا بونسز کا، اینول لیوز کا، اس اور پیڈ لیوز بھی آتی ہیں، ان سب کو کیٹر نہیں کر پائے گا وہ، تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، لنگر آن کرتے ہیں. تو ہاں، اس سینیریو میں آپ ان کو سو کر سکتے ہیں. اوکے، ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ نے پارٹ ٹائم کسی کو جوائن کیا تو پھر آپ پارٹ ٹائم امپلائی ہو گئے یا پھر کانٹریکٹ ورکر ہو گئے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اب جو ہے ریموٹ ورک یا پارٹ ٹائم جو امپلائمنٹ ہے اس کے لیے جو نیا لا آیا ہے اس نے اس کو بھی امپاور کر دی ہے کہ اگر آپ ایز اے پارٹ ٹائم بھی کام کر رہے ہو تب بھی آپ انٹائٹل ہو ان سب چیزوں کی جو امپلائمنٹ کیٹیگری میں ملتی ہے، لیکن یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ جو کانٹریکٹ کرتے ہیں اس میں ساری چیزوں کو ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے. اوکے، اس میں آپ جو امپلائر ہے وہ ایکسکلوڈ کر دیتا ہے ان سارے رائٹس کو جو آپ کو ایز اے پرماننٹ امپلائی کے طور پہ مل رہے ہوتے ہیں. صحیح. اب ہم تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں لے آفس کو، جو کہ 2022 کے بعد ہم نے دیکھا کہ گلوبلی بہت زیادہ میس لے آفس ہوئے. ان کا امپیکٹ پھر پاکستان میں بھی آیا، یہاں پہ بھی لے آفس ہونا اسٹارٹ ہو گئے. تو لے آفس کے بارے میں کون سے رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں، ان کو ذرا کلیئرفائی کیجیے گا. وہ لے آف کے لیے ہمارے پاس لا موجود ہے جو کہ اس کو ڈیل کرتا ہے، کیٹر فور کرتا ہے، لیکن ایگزیکٹ وہ لے آف کا ورڈ یوز نہیں کرتا، اس کے لیے آلٹرنیٹیو ورڈ یوز کرتے ہیں، لیکن وہ اسی ایمبٹ کے اندر آتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ لے آف کرنے کے لیے اگر آپ سوچ رہے ہیں مور دین فار ایگزامپل آپ کی 1000 امپلائیز کی کمپنی ہے، آپ نے ایک میسو لے آف کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پہلے امپلائی کو 1 مہینے کا ایٹ لیسٹ نوٹس دینا پڑے گا، اور اس کو یہ انشور کرنا پڑے گا کہ آپ کو اس کی سیلری ملے گی، اور اس کے بعد جو نوٹس پیریڈ کے بعد منتھ آئے گا اس کی سیلری ملے گی. اس کے بعد آپ اس کو لے آف کر سکتے ہو، لیکن کوئی ریزن مینڈیٹری ہونی چاہیے اس میں. فار ایگزامپل آپ کا ایک اکنامیکل کرائسس آ گئے ہیں، آپ کے ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں آپ اپنی فرم کی یا اپنی کمپنی کی، دین پھر وہ اٹ از لائک جسٹیفائڈ. لیکن اگر تو کوئی آپ کی ریزن نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ایک بندے کو فوراً سے نکال دیا وداؤٹ گیونگ اینی ریزن، تو اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ سو کرے آپ کو، اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ آپ کو ری ہائر کرنا پڑتا ہے، اور جو آپ کا ٹائم ڈوریشن آئے گا اس سارے میں اس کی کمپنسیشن بھی آپ سیکھ کر سکتے ہیں. اوکے. اچھا، ایک چیز کلیئرفائی کیجیے گا کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 1 منتھ کا آپ نے کہا کہ کمپنی کو نوٹس پیریڈ دینا چاہیے اگر وہ آپ کو لے آف کر دیا تو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کمپنیز کا آپ سپوز کر لیں کہ ہمارے پاس جو کمپنی ہے اس کا نوٹس پیریڈ ہے جب امپلائی چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ 3 منتھ کا ہے، لیکن جب وہ ٹرمینیٹ کر رہی ہے، لے آف کر رہی ہے، تو 1 منتھ کا نوٹس پیریڈ دے رہی ہے. یہ کیونکہ آپ کا جو یہ ریلیشن شپ گورن کر رہا ہے وہ وہی کانٹریکٹ کر رہا ہے، تو بیفور سائننگ دیٹ کانٹریکٹ آپ اس بات پہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ سائن کر دیا تو پھر آپ باؤنڈ ہیں اس کانٹریکٹ کے. تو اس میں اگر 3 منتھس آپ کے لیے لکھا ہے اور اس کے لیے 1 منتھ لکھا ہے تو آپ نے ایگری کیا اس کے اوپر، تو اس کے اوپر وہ پھر کیری فارورڈ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اوکے. اگر آپ کا یہی ٹرمینیشن یا پھر لے آف پروبیشن کے ڈیورنگ ہوا ہے اور وہ پھر آپ کو امیڈیٹلی امپلیمنٹ، بالکل اس میں کیونکہ آپ کے کانٹریکٹ کے اندر لکھا جا چکا ہوتا ہے کہ پروبیشن پہ کوئی امپلائر کو کوئی باؤنڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اس نے آپ کو 1 مہینے کا نوٹس دینا ہے، اور جو کہ لاجیکلی بھی پاسبل نہیں ہے. اگر ایک کمپنی میں پروبیشن پیریڈ ہی 2 منتھ کا ہے تو وہ پھر اس کے لیے اور نہیں ہے. تو اس میں یہ چیز ضرور ہے کہ یہ ایک امپلائی کے لیے جو ہے وہ ایک سڈن چیز ہو سکتی ہے اور یہ ایگزیکیوٹ کی جا سکتی ہے لیگلی طور پہ. صحیح. اچھا، اب ایک چیز بتائیے گا کہ جیسے ہمارے پاس ہم ریموٹ ورک کی بات کر رہے تھے، تو ریموٹ ورک میں بہت سے لوگ جو ان سے ہیں وہ US کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو کیسے پاکستان ہم لا کی بات کریں کہ پاکستانی لا ان لوگوں کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے، کون سے بینیفٹ پرووائڈ کرتا ہے؟ صرف ایک مجھے لگتا ہے مین چیز آ سکتی ہے جو کہ اس فورن ریلیشن شپ یا فورن کلائنٹ کے ساتھ جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بینیفیشیل ہو سکتی ہے، اور اس میں ہمارے پاس آتا ہے ہمارا FBR، یعنی کہ ٹیکس سے ریلیٹڈ جو ہمارے لاز ہیں نا وہ ہمیں فیور دیتے ہیں کہ اگر آپ ایکسپورٹ بیس سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں آؤٹ سائڈ جوریسڈکشن آف پاکستان، تو اور اسپیسیفکلی سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو ان سروسز کے اوپر گورنمنٹ نے ایک ایگزمپشن دی ہوئی ہے ٹیکس کے اوپر کہ اگر آپ فار ایگزامپل 100 روپیہ کماتے ہیں تو آپ کو 1% ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر آپ کی
ایک اور ادارہ ہے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ, اس کے ساتھ رجسٹریشن کروا لیتے ہیں اپنی, تو وہی ٹیکس آپ کو 0.25% پڑ جاتا ہے. تو یہ ایک بینیفٹ اس کا مل سکتا ہے. ویئر ایز اگر کانٹریکچوئل ریلیشن شپ میں دیکھیں تو پھر وہ فورن کمپنی کے ہی لا اس پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے ایک بورڈ کا ذکر کیا, اس بورڈ کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا اور بتائیے گا کہ اس کے ساتھ رجسٹریشن کا پروسیس کیا ہے اور اس بورڈ کا کام بیسکلی کیا ہے؟ سو بیسکلی یہ ایک انکریجمنٹ ہے ٹو امپاور دیٹ سیکٹر کہ اس میں زیادہ لوگ آئیں اور اس کو امپروو کریں اور اس کو ایکسپورٹ کریں سروسز کو, تو یہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو آئی ٹی سیکٹر میں لوگ ہیں, کمپنیز ہیں, انڈیویجولس ہیں, وہ جب اپنے آپ کو سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے رجسٹر کرواتے ہیں تو ان کو ایک تو مونیٹری بینیفٹ مل رہا ہے ٹیکس کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ ان کو اس آپ کہہ لیں کہ ایک گیدرنگ کے اندر یا ایک گروپ کے اندر ایڈ کر دیا جاتا ہے, جس میں کمیونٹی کے اندر ایڈ کر دیا جاتا ہے, جو کہ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں ایز اے لانگر ٹرم میں. تو یہ ایک جیسے چیمبر آف کامرس ہے ہمارا, جو دیگر جو بزنسز ہیں ان کو ریگولیٹ کرتا ہے, ان کو امپاور کرتا ہے, پالیسیز لے کے آتا ہے, گیدرنگز رکھتا ہے, کانفرنسز رکھتا ہے. تو اس طرح کا وہ ایک ٹیک ریلیٹڈ جو ہے وہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ڈیل کرتا ہے چیزوں کو. صحیح. اور اس میں رجسٹریشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ اس کی آن لائن آپ ان کے پورٹل پہ جا کے بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. ان میں کچھ کرائٹیریاز ہیں, آپ کے ڈاکومنٹیشن, آپ کے CNIC پاسپورٹس, آپ کی کمپنی کے انکارپوریشن ڈاکومنٹس ہیں, اور ان کی ایک نامنل سی فیس ہے, وہ آپ پے کرتے ہیں اور آپ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, اور اس پہ پھر آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے ان کا. صحیح. ابھی ہم ٹرمینیشن کی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, تو ایک ٹرم میں نے ریسنٹلی سنی ہے کہ ٹرمینیشن ود کاز اینڈ ٹرمینیشن ود آؤٹ کاز. بالکل, اس میں کیا ڈفرینس آ جاتا ہے؟ بہت اچھا کویشچن ہے کہ ٹرمینیشن ود کاز جو ہے وہ اس طرح سے ایک کمپنی ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ نے کوئی مس کنڈکٹ کر دی ہے, یا آپ نے گراس نیگلیجنس کر دیا, جیسے مونیٹری لاس ہو سکتا ہے کسی کو, یا آپ نے کلائنٹ پوچ کر لیا ہے کسی کمپنی کا, تو یہ مس کنڈکٹ کے, یا کسی کے ساتھ ہراسمنٹ ہو گئی ہے, ورک پلیس ہراسمنٹ ہو گئی ہے, تو یہ ساری کیٹیگریز جو ہیں وہ مس کنڈکٹ میں فال کرتی ہیں. تو اس پہ کوئی بھی نوٹس دینا یا آپ کے ساتھ آپ کے بینیفٹس کو کیٹر کرنا, وہ اس میں شامل نہیں ہوتا. یہ کانٹریکٹ کا پارٹ بھی لکھا جا چکا ہوتا ہے کہ اگر مس کنڈکٹ کے زمرے میں آئے گا تو آپ یہ پیسے آپ کے چلے جائیں گے, اور یہ آپ کی سیلری ڈیڈکٹ ہو سکتی ہے, اور آپ کو کمپنسیشن بھی دینی پڑ سکتی ہے. تو یہ ود کاز ہے. اور وداؤٹ کاز میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی ریزن بتائے بغیر, ریٹن ریزن بتائے بغیر آپ کو واٹس ایپ پہ میسج آ جاتا ہے کہ آپ کی سروسز ہمیں ریکوائرڈ نہیں ہے, تو یہ الاؤڈ نہیں ہے. اس سچویشن میں آپ کورٹ میں جا کے وہ ان کو سو کر سکتے ہیں, اور آپ کو کمپنسیشن بھی مل سکتی ہے, اور آپ کو ری ہائر بھی کرنا پڑ سکتا ہے ان کو. اچھا, کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈائریکٹلی ٹرمینیٹ نہیں کرتے, لیکن آپ کو پریشرائز کرتے ہیں ریزائن کے لیے, تو اس سینیریو میں کیسے آپ کام کر سکتے؟ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ایک لا میں نا ایک کمیٹی فارم کرنے کا کہا ہے اس آرگنائزیشن کے اندر. اس کمیٹی کے اندر آپ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہو, اور اس میں لا آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ جب تک وہ اپلیکیشن چل رہی ہے, اور اگر کوئی ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے, کوئی ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, ورک پلیس ہراسمنٹ کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہے, اگر وہ چیز ہو رہی ہے آپ کے ساتھ, انوائرمنٹ آپ کا اتنا ٹاکسک ہے وہاں پہ, تو اس اپلیکیشن کی پینڈنسی میں اور ڈیسیژن تک آپ کو نکالا نہیں جا سکتا. یہ لا آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس میں. اوکے, ٹھیک ہے. اور ڈیسیجن آنے کے بعد پھر اس کی اس بیس پہ اگر آپ کے خلاف کچھ چیزیں جاتی ہوں گی دین تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایسی ریزن سامنے نہیں آتی اور یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے, تو پھر ان پہ پینلٹی بھی لگ سکتی ہے. ٹھیک. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ لیبر کوڈ اور اینڈ سول کوڈ, تو ان دونوں میں ڈفرینس بتائیے گا کہ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے, اور کون سی چیزیں, کون سے کوڈ جو سے وہ ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں. سو بیسیکلی سول کوڈ جو ہے وہ اسٹارٹنگ سے ہمارے پاس ایک ایسی کورٹ ہے جہاں پہ کسی بھی قسم کا نوعیت کا سول یعنی کہ دیوانی لیول کا یا کانٹریکچوئل بریچ کا جو معاملہ تھا وہ سول کورٹ میں جاتا تھا. تو جب یہ لا نئے آئے, لیبر سے ریلیٹڈ لا آیا, اور اس سے پہلے بھی جو انڈسٹریل ریلیشنس کے لا تھے, اس میں ایک سپریٹ جو ہے کوڈ اسٹیبلش کر دیے تھے گورنمنٹ نے کہ اس ریلیٹڈ کام جس میں لیبر سے ریلیٹڈ ہے, امپلائمنٹ بریچ ہے, ورک پلیس کی کمپنسیشن آ جاتی ہے, ویجز کے لاز آ جاتے ہیں, تو وہ سارے جو ہیں وہ لیبر کورٹ میں جائیں گے, تاکہ اس کو ایکسپیڈیشیس ریمیڈی مل سکے, اس کو فاسٹ ریلیف مل سکے. اگر وہ سول کورٹ میں جاتا ہے, آرڈنری کورٹ میں جاتا ہے, جہاں پہ ساری چیزیں پہلے سے یعنی کہ ملٹیپل جورسڈکشن کو وہ کورٹ ڈیل کر رہی ہے, تو چانسز ہیں کہ آپ کو ڈیلے جسٹس ملے. ویئر اگر ایک سپریٹ کوڈ ہوگا, سپریٹ کورٹ ہوگا اس میں, تو پھر اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے آپ کو جلدی کمپنسیشن بھی مل سکتی ہے, آپ کا رائٹ بھی سیکیور ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ ڈسٹنکشن جو ہے کورٹ نے لا نے اسپیسیفک کر دی ہوئی ہے.
اچھا، ابھی جیسے کہ آپ اسٹارٹ اپ کو بھی کر رہے ہیں اسسٹ، تو اس میں ایک چیز بتائیے گا کہ ایک فری لانسر ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ ریموٹلی کام کر رہے کسی یو ایس بیس کمپنی کے ساتھ. نو ہی وانٹ ٹو رجسٹر ہز بزنس، وہ کچھ اور لوگوں کو اپنے ساتھ ہائر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ پھر وہ اپنا ایک چھوٹا سا اسٹارٹ اپ کر رہا ہے. تو اس کا پروسیجر وغیرہ رجسٹریشن کا اور ایوری تھنگ کیا ہو رہا سو ہوتا ہے؟ پاکستان میں کوئی بھی بزنس رجسٹر کرنے کے 3 موڈس ہیں جو مینلی دیکھے جاتے ہیں. ایک ہے کہ آپ اپنی رجسٹریشن ایف بی آر کے ساتھ کر لیں اپنے بزنس کی، اور اس کے اوپر آپ اپنا کیری فارورڈ کر لیں، اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا لیں، اور اس کے بعد رجسٹریشنس کروا لیں ریلیونٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، اوکے. اور اس کے بعد آپ کیری فارورڈ کر سکتے ہیں اس بزنس کو. دوسرا آپشن یہ آتا ہے کہ آپ پارٹنرشپ کر لیں، کہ اگر وہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے کام کرنا چاہ رہا ہے. فار ایگزامپل اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ آپ ایک ڈیولپر ہیں اور آپ کو ایک کیو اے چاہیے یا آپ کو ایک بی ڈی چاہیے جو بزنس ڈیولپر ہے. جی. تو مینلی جو اسٹارٹ اپس آئی ٹی کے اسٹارٹ ہوتے ہیں وہ بی ڈی اور ڈیولپر یا بی ڈی اور کیو اے کے ساتھ مل کے چل رہے ہوتے ہیں، رائٹ. کہ ایک ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے کام اور دوسرا کام لے کے آ رہا ہوتا ایسا ہے. ہی ہے. تو اس سینیریو میں آپ کو پارٹنرشپ کر سکتے ہیں. آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں، اس موڈ کے اندر آپ کو ایک منیمم اماؤنٹ کے ساتھ بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کی ایک الگ اینٹی ہو جاتی ہے، یعنی کہ الگ ایک آپ کا این ٹی این نمبر آ جائے گا جو گورنمنٹ آپ کو پرووائڈ کرے گی. نیشنل ٹیکس پیئر نمبر جو ہوتا ہے وہ آ جائے گا، اور اسی یعنی کہ بزنس کے نیم کے اوپر آپ کا بزنس اکاؤنٹ کھل جائے گا. اور آپ جتنے بھی رینٹ پہ پلیسز لے رہے ہیں، آپ اپنے امپلائیز کو ہائر کر رہے ہیں، تو وہ کانٹریکٹ کمپنی کے نام سے ہو رہا ہوگا، نوٹ آپ کے نام سے، انڈیویجولی نہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر تھرڈ جو موسٹ سیکیور آپشن آتی ہے وہ ہے ایس سی سی پی، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، جس میں آپ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی فارم کر سکتے ہو. جیسے امریکہ کی ایگزامپل لیں تو ایل ایل سی آئی ٹی سیکٹر میں کافی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، تو اس طرح رجسٹرڈ ہوتی ہے. ویسے پاکستان میں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے، جو کہ موسٹ سیکیور فارم ہے کسی بھی بزنس کو آپریٹ کرنے کا. اگر آپ اس کو نیکسٹ لیول پہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل سسٹم لمیٹڈ کی ایگزامپل لے سکتے ہیں ہم لوگ، کہ اسٹارٹنگ فرام دا پرائیویٹ لمیٹڈ، پھر انہوں نے لسٹ کی اپنے آپ کو، اب ان کے شیئرز بھی خرید سکتے ہیں آپ. تو اس طرح سے وے فارورڈ ہے. لیکن اس کو اگر میں مزید تھوڑا سا اس میں ان ڈیپتھ میں جاؤں تو خالی بزنس رجسٹر کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کا جو ٹریڈ مارک ہے، آپ کے جو آئی پی رائٹس ہیں، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، یعنی کہ آپ کا لوگو ہے، تاکہ اگر آپ کا برانڈ چل جاتا ہے تو اس کو کوئی کاپی کر کے وہ آپ کی انفرنجمنٹ نہ کرے یا ڈسیپٹیو مارکیٹنگ نہ کرے، کہ دکھائے کہ میں یہ شفق ہوں اور میں حیدر کی طرح کام کر رہا ہوں. مطلب وہ دکھا کے آپ کا نام یوز کر کے وہ چیزیں نہیں پرسو کر سکتا. اس کو سیکیور کرنے کے لیے، آپ کے نام کو سیکیور کرنے کے لیے آپ کو رجسٹریشن کرانی پڑے گی اپنے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی. تو یہ بیسک کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ آپریٹ کر سکتا ہے ایز اے فری لانسر. ٹھیک ہے. اچھا، پرائیویٹ لمیٹیڈ میں جب آپ چلے گئے تو تب تو اوبویسلی پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشنز آپ پہ اپلائی ہوں گے، لیکن اگر آپ ایز اے فری لانسر ہی کام کرتے رہتے ہو کسی فورن لائک یو ایس کمپنی کے ساتھ، تو پھر یو ایس کے لاز آپ پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے لاز؟ اچھا، جو امپلائمنٹ رولز ہوں گے وہ کیونکہ اس کے کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ یو ایس اے کے اکارڈنگلی ہوں گے، کیونکہ ہماری کوئی بائیلیٹرل کوئی ایسے امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ کنٹریز کی آپس میں کوئی ٹریٹی نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے جس کو یہ ڈیل کرتا ہے. لیکن کیونکہ آپ اپنی انکم یہاں پہ ڈرائیو کر رہے ہو تو پھر آپ پہ پاکستان کا ایک لا لگتا ہے جس کو ہم لوگ ایف بی آر سے ریلیٹڈ کہہ سکتے ہیں یا اپنا فیڈرل ٹیکس سے ریلیٹڈ کہہ سکتے ہیں. انکم ٹیکس آرڈیننس کہتے ہیں 2001 اس کے اکارڈنگلی آپ کی جو انکم آ رہی ہے اس کو ریگولیٹ اس لا کے اکارڈنگلی کیا جاتا ہے. دیر از اے ویری انٹرسٹنگ ٹرم ان آئی ٹی، یا پھر آپ کارپوریٹ سیکٹر کی بات کر لیں، مون لائٹنگ. جی، دیٹ یو آر ورکنگ ود ملٹیپل کمپنیز ایٹ دا سیم ٹائم. اب اس چیز کو پاکستانی لاز کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ آرگنائزیشن لیول پہ بھی اس کو بتائیے گا اپنے ایکسپیرینس کے اکارڈنگلی کہ آپ نے کیسی چیزیں دیکھی ہیں اور کیسے سنیریوز آتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ بہت ساری آئی ٹی کمپنیز جو ہیں وہ آپ کو ایز کانٹریکٹر، کنسلٹنٹ یا فری لانسر کیٹیگری پہ رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشن امپلائمنٹ کیٹیگری کی چلا رہا ہوتا ہے. تو اس سینیریو میں آپ پہ کوئی ایسا لا امپوز نہیں کیا جا سکتا جو آپ کو بار کرے کہ آپ کسی اور کمپنی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، سبجیکٹ ٹو کہ ان کا لائن آف بزنس یا ان کا پروجیکٹ سیم نہ ہو، یا آپ جو ان کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہو اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو اس جو پرائمری جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو اس کے ساتھ. اگر کوئی ایسی چیز نہیں آتی، کانفلکٹ نہیں آ رہا، دین آپ کر سکتے ہو، اس میں کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. ویئر ایز امپلائمنٹ میں بھی اگر آ جاتے ہیں تو اگر آپ 9 to 5 ایک کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہو اور ان کا انٹرسٹ آپ لوز نہیں کر رہے ہو، تو آپ پارٹ ٹائم کسی اور کمپنی کے ساتھ سیم پوزیشن پہ
جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہو اپنی ایکسپرٹیز کے اکارڈنگلی وہ آپ کر سکتے ہو. تو اس کو آپ کو باہر نہیں کیا جا سکتا سبجیکٹ ٹو کہ انٹرسٹ ان کا بریچ نہ ہو رہا ہو. اگر انٹرسٹ بریچ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ پھر آپ کو سو کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ عام آدمی کو پتہ نہیں ہے, ایک اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہے, ایک نیا امپلائی آ رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے جو سیکٹر میں آ رہا ہے, تو وہ اس کے کانٹریکٹ میں یہ سب چیزیں لکھوا دیتے ہیں کہ آپ سیم پوزیشن پہ کسی اور کمپنی کے ساتھ یا میرے کمپیٹیٹر کے ساتھ, ایک براڈ ٹرم ہے, میرے کمپیٹیٹر کے ساتھ آپ کام نہیں کر سکتے. کمپیٹیٹر ہو سکتا ہے آپ یہاں پہ آپ فار ایگزامپل XYZ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہو جو کہ فائنینشیل ماڈل سے ریلیٹڈ ہے, ویئرز آپ دوسری جگہ پہ جاتے ہو تو آپ کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ کسی ایسی جو ہے ویل اورینٹیڈ کنسٹرکشن کمپنی کے لیے آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہو. تو یہ ڈفرینس آ جاتا ہے کہ اسکوپ آف ورک تو آپ کا سیم ہی رہے گا لیکن نیچر آف ورک جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک نا سنیریو ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے کسی کمپنی سے ریزائن کیا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے آپ کی لاسٹ منتھ کی سیلری روک لی, ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ سنیریوز ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنا نوٹس پیریڈ پورا نہیں کرتے, کچھ میں لوگ اپنا نوٹس پیریڈ پورا کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ لا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, کس چیز کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ جو ہے مین اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اوکے, اگر کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے چھوڑ کے جائیں گے وداؤٹ نوٹس تو اس کے کانسیکوینسز آگے لکھے ہوتے ہیں. اچھا, کہ کانسیکوینس میں کیا آئے گا کہ آپ کی سیلری ڈیڈکٹ کر لیں گے, آپ کی گریجوٹی ہم روک لیں گے, آپ کا کوئی ایڈیشنل پرک ہے تو وہ ہم لوگ ہولڈ کر سکتے ہیں, یا آپ کی جو فائنل سیٹلمنٹ ہے اس میں سے ہم یہ کمپنسیشن کے طور پہ ہم یہ لیں گے. اس کی ریزن وہ یہ بناتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا پروجیکٹ ہے, آپ اس کو مینیجریل پوسٹ پہ مینیج کر رہے ہو, تو سڈن چھوڑ کے جانے سے ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ کرائسس میں آ سکتا ہے. تو اس کی بیس پہ آپ کو کمپنسیشن ود ہیلڈ کریں گے آپ کی جو سیٹلمنٹ ہے فائنل اس میں سے. تو یہ ان کی بیکنگ آتی ہے. ویئر ایز اگر ایسی کوئی چیز لکھی نہیں ہے کانٹریکٹ میں اور آپ پھر چھوڑ کے جا رہے ہو تو پھر وہ ان کے اوپر باؤنڈ ہے کہ وہ سیلری جو ہے آپ کی 30 days جو آپ نے کام کیا ہے اس کے پے کرنا ان پہ مینڈیٹری ہے, وہ ود ہولڈ نہیں کر سکتے اگر لکھا نہیں ہوا تو. اچھا, کسی بھی آرگنائزیشن کو جوائن کرنے سے پہلے جیسے آپ نے بتایا ابھی کہ بہت سے نئے لوگ جب ایک اسٹوڈنٹ فریشلی جوائن کرتے ہیں, ایون کارپوریٹ میں بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں بہت دیر سے, ان کو بھی سارے اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہوتا اور کمپنیز انہیں ایکسپلائٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو کون کون سی چیزیں ہیں جب آپ کسی بھی کمپنی کو جوائن کر رہے ہو ان سے مانگنی چاہیے کہ ہمیں یہ آپ کلیئرلی ڈیفائن کریں اور یہ چیزیں پرووائڈ کریں؟ سب سے پہلے تو آپ کا آفر لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے جس کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز آپ کا کانٹریکٹ جو آپ سائن کر رہے ہیں یہ مینڈیٹری ڈاکومنٹ ہے, یہ ہونا چاہیے. آپ کا NDA نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ اگر آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آتا ہے مین 2-3 پوائنٹ آ جاتے ہیں کہ اس کمپنی کی HR پالیسی کیا کہتی ہے امپلائمنٹ رائٹس کے اوپر, وہ آپ کو پالیسی ان سے سیکھ کرنی چاہیے. اور دوسری ایک جو سب سے آج کل امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر ایک آرگنائزیشن ایک کمپنی کو مینڈیٹری ہے کہ جس دن وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے اسی دن سے آنورڈس انہوں نے ایک کمیٹی فارم کرنی ہے جو کہ ورک پلیس ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ ہوگی. تو وہ کمیٹی کے ممبرس کون ہیں؟ اگر میرے ساتھ کوئی ایسی ہراسمنٹ ہوتی ہے تو اس کا ایمبٹ یہ ہے کہ ساری جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ کانفیڈینشیل رکھنی ہے. تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے کس ممبر کو کمیٹی کے ریچ کرنا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو وہ لسٹ ان سے مانگنی چاہیے کہ ہمارے ان ممبرس کا نام بتا دیں ہمیں. تو وہ ڈیٹیلز جو ہے مینڈیٹری ہیں جب آپ کسی بھی امپلائمنٹ میں جا رہے ہیں تو یہ آپ کو کچھ ڈاکومنٹس ان سے سیکھ کرنے چاہیے. اوکے, اس کے ان ڈاکومنٹس کے علاوہ آپ یہ بھی بتائیے گا کہ کون سے پرکس آپ کمپنی سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو, کیونکہ یوزلی پرکس کے نام پہ آپ کو صرف سیلری ٹائم پہ مل رہی ہوتی ہے, بالکل سیٹرڈے سنڈے آف بھی, جسٹ دیز آر دا پرکس جو کہ آپ کمپنی سے لے رہے ہوتے ہو. تو کون کون سے پرکس ان سے ہیں سیلری کے علاوہ آپ کو ایز اے امپلائمنٹ؟ جیسے ہم اسٹارٹنگ میں ڈسکس کر رہے تھے کہ کون سے لاز ہیں جن کو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے, جس میں EOBI کی بار بار بات ہو رہی تھی ہماری. ایگزیکٹلی. تو EOBI سے رجسٹریشن جو ہے نا اس کے اوپر آپ کو بات کرنی چاہیے ان کے کہ آپ کی EOBI سے رجسٹریشن ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پنجاب میں ایک اور لا ہے جو کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو آپ کو بینیفٹ ملنے ہیں اس کے اوپر بات کرتا ہے. اس کے ساتھ ان کی رجسٹریشن ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو آپ کو کیسے انرول کر رہے ہیں, کہیں آپ کو وہ کنسلٹنٹ یا فری لانس کیٹیگری میں تو نہیں رکھ رہے. اگر آپ کو امپلائمنٹ کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں, آپ سے امپلائمنٹ ایگریمنٹ کر رہے ہیں وہ, دین پھر آپ کو یہ ان سے پوچھنا چاہیے کیونکہ آپ انٹائٹل ہیں ان سب چیزوں کے. اور اسی کے بعد پھر گریجوٹی بھی آ جاتی ہے. ایک سرٹن پیریڈ کے لیے آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا ریٹرن کیا ملے گا. تو یہ کچھ پرکس جو ہیں آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ایز امپلائمنٹ آف دیٹ کنٹری کمپنی. اوکے, سو
ایک اور کویشچن کہ اگر کمپنی آپ کو ایز اے فری لانسر رجسٹر کر رہی ہے، اچھا فری لانسر کا یہ بھی بتائیے گا کہ فری لانسر صرف اس صورت میں رجسٹر کر سکتے ہو آپ جب آپ کسی یو ایس بیس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہو، کسی اور فارنر کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہو، یا پھر آپ ایک پاکستانی کمپنی کے ساتھ ہی کام کر رہے ہو اور وہ آپ کو ایز اے فری لانسر رجسٹر کر رہی ہے، تو اس صورت میں امپلائیز کو کیا نقصانات ہیں، کیا فائدے ہیں؟ کمپنی کے پرسپیکٹیو سے بھی بتائیے گا کہ کیا فائدے اور نقصانات ہیں۔ سو کمپنی کے لیے اگر ہم دیکھیں تو کمپنی رجسٹرڈ ہی اس لیے کرتی ہے تاکہ ان کو ایکسٹرا پرکس جو ہیں، جس طرح ہمارے لاسٹ کویشچن کی ہم بات کر رہے تھے کہ کیا سیلری کے علاوہ کیا پرکس مل سکتے ہیں، تو اگر فری لانسر کیٹیگری میں آپ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ سارے پرکس نہیں ملیں گے، آپ انٹائٹل نہیں ہو، تو امپلائی کو اس چیز کا نقصان ہے اور کمپنی کو اس چیز کا فائدہ ہے۔ ہاں لیکن امپلائی کو کس چیز کا فائدہ ہو سکتا ہے اس میں، جب وہ فری لانس کیٹیگری میں جاتا ہے تو وہ دوسرے پروجیکٹس بھی کر سکتا ہے، سائملٹینیسلی وہ ڈفرینٹ کمپنیز کے لیے کام کر سکتا ہے، یہ اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک بات رہ گئی کہ صرف یو ایس بیس کے لیے آپ فری لانسر ہو، نہیں، جو بھی آپ ٹیمپریری بیس پہ پروجیکٹ بیس پہ کام کر رہے ہوتے ہو وہ فری لانس کیٹیگری میں آ سکتا ہے۔ اس کے لیے سبجیکٹ تو یہ نہیں ہے کہ وہ امریکن ہونی چاہیے، آؤٹ سائڈ جورسڈکشن آف پاکستان ہونا چاہیے، اور ود ان دا پاکستان بھی یہ چیزیں کر سکتے ہو۔ لیکن یہ اس میں ایک فیکٹر آتا ہے کہ کیونکہ امپلائمنٹ کیٹیگری میں ایک امپلائی کو ٹیکس زیادہ دینا پڑتا ہے، ویئر ایز فری لانس کیٹیگری میں اگر وہ جاتا ہے تو اس کو اپنی سروسز کا 1% دینا پڑتا ہے، تو یہ ایک میسو ڈفرینس آ جاتا ہے فری لانسر کیٹیگری میں یا کنسلٹنٹ کیٹیگری میں جانے کا، اور ویئر ایز آپ امپلائمنٹ کیٹیگری میں ہو تو اس کا فرق آ جاتا ہے ٹیکسیشن کے اوپر۔ اوکے ٹھیک ہے، ٹیکسیشن ریلیو آپ کو جی مل رہا ہوتا ہے۔ اچھا اب ایک چیز بتائیے گا کہ اگر جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کنسلٹ کر رہے ہوتے ہو ڈیفرینٹ آئی ٹی اسٹارٹ اپس کو، تو آپ کو ایک اپنی پریکٹس میں ایک میجر چیز کیا دیکھنے کو ملتی ہے کہ ٹیک امپلائیز کو یوزلی کون سی چیزیں فیس کرنا پڑ رہی ہوتی ہیں لیگلی؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ان کی سیلری ود ہولڈ کر لی جاتی ہے، سیلری ڈیلے کر دی جاتی ہے، 2-3 منتھس کی سیلری نہیں آ رہی ہوتی۔ اب اس پوزیشن میں کیونکہ اس کا کمیولیٹیو آف اماؤنٹ کافی زیادہ ہو جاتا ہے، وہ چھوڑ کے بھی نہیں جا پا رہا ہوتا، اور اس کو سیلری بھی ٹائم پہ نہیں مل رہی ہے، اور اگر اس نے چھوڑ کے جانے ہیں تو وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اس کی اماؤنٹ ود ہیلڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کامن کویشچنز یہ آتے ہیں اور کامن کیوریز ہمیں یہ آتی ہیں کہ اس کو ہم لوگ کس طرح سے سیٹل کریں۔ اور اس میں آج کل تھوڑا سا ایڈ ہو گیا ہے کہ ورک پلیس ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی گائیڈنس مانگ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہمیں کام کا پریشر اتنا زیادہ کر دیا یا ہمیں ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں زیادہ کام کروا کے، تو اس سینیریو میں آپ ہمیں اپلیکیشن ڈرافٹ کر دیں تاکہ ہم لوگ اس کو کمیٹی میں لے کے جا سکیں کہ یہ ہمارے جو رائٹس ہیں ان کی انفرنجمنٹس ہو رہی ہیں۔ اوکے سو حیدر لاسٹ پہ آپ یہ بتائیں کہ ٹیک امپلائیز یا پھر کسی بھی کارپوریٹ امپلائی کی بات کریں، کمپنی اگر اسے ایکسپلائٹ بھی کرتی ہے تو وہ کمپلینٹ کرنے سے گریز ہی کرتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بات کوئی نہیں سنے گا، اور اگر وہ اپنا ٹائم ویسٹ بھی کرے گا تو کچھ اس کو ملے گا نہیں ایٹ دی اینڈ۔ تو کیا ایڈوائس آپ دینا چاہتے ہیں سارے امپلائیز کو جو یہ دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کانٹریکٹ کی کن ٹرمز پہ اس امپلائمنٹ میں آ رہے ہیں، اس پہ اس کو کلیئر ہونا چاہیے، اس کو اپنے کانٹریکٹ کی ایچ جو کانٹینٹ ہے اس کو اس پہ گریپ ہونی چاہیے کہ کن کن ٹرمز پہ وہ آیا ہوا ہے۔ اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے ایکسپلائٹ کر رہا ہے تو جو کمیٹی بنی ہوتی ہے ورک پلیس ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ، اس کا مینڈیٹ ہی یہ ہے کہ اگر کسی امپلائی کو کوئی گریوینس ہے، کوئی ایشو ہے، یا کوئی ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے، یا کوئی آپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے آپ کی امپلائمنٹ میں، دین وہ ٹیک اپ کریں گے اور وہ انشور کریں گے کہ اس ریزن کی وجہ سے آپ کو نکالا نہ جائے۔ تو آپ سیکیور ہیں، آپ کو کمپلین کے لیے جانا چاہیے، اور کمپلین جو ہے وہ ایک ریزن کے بیس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ ہاں اگر فالس کمپلین ہے دین پھر آپ کو اس کے کانسیکوینسز دیکھنے پڑ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ موسٹلی ایسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر، امپلائمنٹ سیکٹر کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس پہ یہی ہے کہ آپ کو کمپلین لانچ کرنی چاہیے، اور وہ آپ کی جاب کی سیکیورٹی ہوگی، اس کمیٹی کا مینڈیٹ ہے کہ آپ کو سیکیور کرے وہ۔ رائٹ، تھینک یو سو مچ حیدر کہ آپ نے وقت نکالا۔ سو ٹیک امپلائیز کے لیے یہ ہے کہ اسکلس کا ہونا تو ضروری ہے، لیکن اپنے رائٹس کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ بالکل۔ سو دیٹس اٹ، تھینک یو۔